خدا دا نہ آ جاؤ شاہ جی کو رہ گئی شاید پوری دنیا نو اگ لا چھڑی شاہ جی تسی. ہاں او شاہ جی کیا کرنا جے تسی کے سوال کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی میرا جو سوال ہے آپ سے یہ زین شفیق بھائی سے تھوڑا ملتا جلتا سوال ہی ہے, اس کو ایکسٹینڈ کروں گا کہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ کسی حدیث وغیرہ کا محتاج نہیں. اس میں ہمارے مختلف گروپس کے ممبرز ہیں, آپ کے علم میں ہوگا, آپ تو واٹس ایپ یوز نہیں کرتے, تو اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں, مختلف چڑھائی کرتے رہتے ہیں. ایک بات بڑے زور دے کر کی جاتی ہے, آپ پر بھی بالخصوص اعتراض کیا جاتا ہے, مفتی اسحاق صاحب, ڈاکٹر اسرار صاحب اور جتنے بھی لوگ جن کو بہت زیادہ فالوئنگ ملی ہے نوجوانوں میں, پڑھے لکھے لوگوں میں, وہ کہتے ہیں جی یہ افراد تفسیر بالرائے کرتے ہیں. یہ اعتراض زیادہ ہوتا ہے سر کٹر قسم کے رافضی حضرات کی طرف سے. وہ کہتے ہیں جی آپ کرتے ہیں تفسیر بالرائے, تو ہم نے کہا جی کیا تفسیر بالرائے کرتے ہیں ہم؟ وہ کہتے ہیں جی آپ تفسیر بالرائے اس طرح کرتے ہیں کہ آپ روایات سے تفسیر نہیں کرتے, اور ہمارے ائمہ اہل بیت کو آپ نے بالکل اگنور کیا. ہم کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی محبت سے مراد کیا یہ ہے کہ آپ ان کے ٹانگیں دبائیں یا آپ ان کو پیار کریں اس سے, یا ان سے بغل گیر ہوں, اس سے مراد یہ آپ دین ان سے لیں. ایک مثال آپ کو دوں گا, یہ کل بڑا فتنہ انہوں نے اٹھایا. رک جائیں پہلے تو میں اس کو ریبٹل کر لوں. یہ تو مقدمہ آپ نے بیان کیا, ہم ٹوٹلی اس اعتراض کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم ائمہ کرام کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. ٹھیک ہے, تو امام جعفر نے ہمیں فرما دیا کہ میری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہے اسے چھوڑ دینا. اب یہ علیحدہ ٹاپک ہے امام جعفر نے وہ فرمائی ہے یا نہیں فرمائی, یہ علیحدہ بات ہے. ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ امام جعفر علیہ السلام یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف جو باتیں قرآن کے خلاف منقول ہوئی ہیں یہ انہوں نے نہیں فرمائی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم مان ہی نہیں سکتے وہ قرآن کے خلاف کوئی بات کریں. دوسری بات, قرآن پاک روشن عربی زبان میں نازل ہوا ہے. قرآن آج ایک عربی بدو آپ کو بتا سکتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس کے لیے کسی مفسر کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن جب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کھلی عربی زبان میں ہے اور یہ آسان کر دیا ہے تذکیر کے لیے, اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے, بالکل واضح ہے. اور آخری بات, سی این این اور بی بی سی کے اوپر جب ایک پٹی نیوز کی چلتی ہے, کیا ایسا ہوتا ہے کہ افریقہ کا انگریزی جاننے والا اس پٹی کا مطلب کچھ اور لیتا ہے, پاکستان والا اور لیتا ہے اور انڈونیشیا والا اور لیتا ہے؟ مجھے بتائیں. سب ایک لیتے ہیں, سب ایک لیتے ہیں نا, انگریزی سب کو آتی ہے. وہ انہوں نے ائمہ اہل بیت سے انگریزی پڑھی ہوئی ہے یا صحابہ کرام سے پڑھی ہے یا کسی وقت کے پیغمبر سے انگریزی پڑھی ہے, عام بندوں سے انگریزی پڑھی ہے نا, تو انہیں انگریزی آتی ہے. لہذا قرآن کی عربی کو مردہ زبان تو نہیں ہے کہ کسی امام نے ہمیں سکھانی ہے. عربی ایک زندہ زبان ہے. آج عربی میں ایک پٹی میں آیت چلتی ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یالی مدد کہاں سے نکل آتا ہے؟ جاؤ گورے کی عدالت میں لے جاؤ, کئی گورے ہیں جو عربی پڑھا رہے ہیں, انہیں کوئی اس میں سے کیسے نکلتا ہے؟ بالکل واضح مطلب نکل رہا ہے. اب رہ گئی روایتیں, تو میں وہی بات, ائمہ اہل بیت نے کہا کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو, تو ہم اہل بیت کے اوپر چل رہے ہیں. اگر کہیں اہل بیت نے یہ فرمایا نا کہ ہم جو قرآن کی تفسیر بیان کریں گے چاہے وہ قرآن کے 180 ڈگری ہو تو تم نے ماننی ہے, تو بتائیں کوئی ایسی روایت. تو ہم بالروایت, یہ ہم بالرائے نہیں کر رہے. رائے تو وہاں داخل ہے جہاں لنگوسٹک کا کوئی ایسا بیریئر آ گیا ہے, جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرسچنس کے لیے کہ ان کی اوریجنل کتاب جو ہے ہبرو میں تھی, اس وقت جو ہے وہ نسخہ گریک لینگویج میں ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اوریجنل کیا تھا. ہماری تو عربی میں کتاب نازل ہوئی تھی, عربی زندہ ہے. آج بھی آپ کسی یہودی عربی کو بھی بٹھائے نا, اور وہ جو قرآن کو پڑھ کے مطلب لے گا نا, وہ معتبر ہوگا, مسلمان کا معتبر نہیں ہوگا, کیونکہ مسلمان فرقے سے ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ سمجھ رہے شاہ جی, سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جس طرح سی این این اور بی بی سی کی پٹی کا ایک مطلب لیا جاتا ہے کیونکہ وہاں ہمارا فرقہ نہیں جڑا ہوتا, قرآن سے ہمارا فرقہ جڑا ہوتا ہے, قرآن کی پٹی کا ایک مطلب نہیں لیا جاتا. اور یار جہاں پہ اہل حدیث علماء کو چھوڑ دیتا ہوں میں, شیعہ بریلوی کا یہ حال ہے کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ سے وہ کہیں کہ نماز سے مدد مانگنی ہے اور صبر سے مدد مانگنی ہے, غیر اللہ سے مدد ثابت ہوگی تو ہم یہ کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین. اس کا مطلب المدد یا نماز, المدد یا صبر کہاں سے ہو گیا؟ ساتھ ہی لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین. یہ اس ایک آیت نے بڑے بڑے علماء کی مٹی پلید کر دی ہے. پرانے اور نئے سارے بابوں کو پکارنے کے لیے استعینوا بالصبر والصلاۃ یہ پیش کرتے ہیں. ایون پیر میر علی شاہ صاحب نے بابوں کو پکارنے کے اوپر یہ آیت پیش کی ہے جن کی آپ اتنی تعریف کرتے ہیں. مجھے بتائیں, یہ ہمارا میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی مذاق اڑائے گا, یار یہ بابا جی کو اس میں سے یہ نظر آیا ہے,
نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو تو جی اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی مدد مانگ سکتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز اور صبر کو مدد کے لیے پکارو؟ وہ ہے نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو. کس کی؟ ان اللہ مع الصابرین. تو جب ہمارے پرانے بڑوں اور نئے بڑوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس آیت کی یہ کر رہے ہیں, تفسیر بالرائے یہ کر رہے ہیں, ہم قرآن کو ویسے مانتے ہیں جیسے نازل ہوا ہے. یہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام ہے کہ ہم رائے سے کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جو قرآن کا مطلب اچھل اچھل کے نکل رہا ہے وہ آپ نے نہیں لینا, اس کے بالکل اپوزٹ لینا ہے جو ہمارے بابوں نے بتایا. تو رائے تو تمہارے بابے کر کے گئے ہیں نا, تو ہمارا تو عقیدہ آپ کو واضح پتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں. شاہ جی لے جو بابے اتوں دبو انہوں کی پریکٹیکل اگزامپل آپ کو دیتا ہوں جو کل کا ہی واقعہ ہے نا, اس کی نسبت سے ہے کہ کل کافی زیادہ واٹس ایپ گروپ میں اس پہ ہنگامہ تھا. پھر بعد کسی مولوی کسی بابے کا نام نہیں لینا, جنرل بات کریں, انٹرنیٹ ہم کسی کو یہاں سے فیم نہیں دینا چاہتے, نام نہیں لیتے. انٹرنیٹ کے اوپر بھی کافی زیادہ اس پر ڈیبیٹس وغیرہ ہوئی. ایک مثال بتائیں. وہ یہ مثال یہ تھی جی کہ انہوں نے کہا کہ یہ غدیر خون کی حدیث ہے نا, من کنت مولا فاز علی مولا. اب اس میں ایک گروپ ہے جو نعوذ باللہ انکار ہی کر دے یا مانتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. انہوں نے کہا جی آپ اگر حضرت علی سے محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں, سارا کرتے ہیں, آپ کا دعویٰ باطل. کیسے باطل ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں جی اس وجہ سے باطل ہے کہ اہل سنت کی روایات انہوں نے پیش کی اور اہل تشیع کی بھی پیش کی. جو اب اہل تشیع کا تو ہمیں سچی بات علم ہی نہیں ہے کہ ان کی کون سی روایات ہے نہیں, لیکن بہرحال ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں ہمارے امام باقر سے یا جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو 2 آیات قرآن مجید کی ہیں, ایک یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک جس کو آیت بلغ کہتے ہیں, اور ایک آیت تکمیل دین الیوم اکملت لکم دینکم, یہ غدیر خم میں نازل ہوئی اور آگے حضرت علی کی ولایت کا اعلان کر دیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ان آیات کو کیوں نہیں مانتے جب آپ کی صحیح سند روایات اور ہماری صحیح سند روایات اس پر شاید شروع کر دی نا, بات قرآن کی کر رہے اور روایتیں لے کے آ رہے ہیں. یہ تو نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں جی اس کی یہ میں جواب دیتا ہوں سرکار, کہتے ہیں سرکار میں انجینئر ہوں. ایک منٹ تشریح کیوں کرو گے؟ اتنا بڑا عقیدہ کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد آپ نے امامت کو دنیا میں رائج کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ عقیدہ کم از کم قرآن میں رکھنا چاہیے تھا, کم از کم. نہیں وہ کہتے ہیں نا اماموں نے بتایا نا کہ سرکار اماموں نے بتایا تو قرآن کی طرح ہے. قرآن نے یہ آیت تو بتا دی, اس کے بعد جو عقیدہ بنانا تھا وہ کیوں نہیں بتایا؟ ختم نبوت بہت بڑا عقیدہ تھا نا, قرآن میں موجود ہے, اس کو حدیثوں میں نہیں چھوڑا. مجھے آپ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ بتائیں, بنیادی عقیدہ جس کے اوپر پوری کی پوری امت کھڑی ہوئی ہے اور اس کی جڑ قرآن میں موجود نہ ہو. تمام عقائد قرآن میں موجود نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے ہی امامت, وہ تو کہتے ہیں آیات اگر آپ قرآن کو کھولیں اللہ کے بندے جگہ امامت کے اگر کوئی تراویح سے 20 تراویح ثابت کرے اور یوفون سے یوفون ثابت کر دے, قرآن یوفون نہیں لکھا ہے, اس سے مراد لیتے ہیں کہ منسوخ من اللہ ہی قرآن سے سب ثابت ہوتا ہے. لوگوں کو چھوڑے یار, ان کو تو جن کو قرآن پڑھ کے یہی نہیں سمجھ آئی کہ ہم نے جو لوگ دنیا سے جا چکے انہیں مدد کے لیے پکارنا ہے یا اللہ کو پکارنا ہے, آگے کیا چلنا ہے ہم نے. یہ لوگ ہمارے ساتھ بات کریں گے, وہ بات کریں کہ جو لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ عقیدہ اتنا بڑا ہے. ختم نبوت کا تو عقیدہ آ گیا نا, ختم نبوت کی آیت مجھے بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اب مجھے آپ قرآن سے کوئی آیت بتائیں جس کے بعد ہو کہ ختم نبوت کے بعد یہ چلے گا آگے, میں مان لوں گا. اس کے لیے اگر آپ روایتوں پہ آئیں گے پھر میں کہوں گا کہ مجھے کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ میں کوئی ایسا عقیدہ جو قرآن کے خلاف ہے روایتوں کی بنیاد پہ رکھوں, اور وہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے. چھوٹا موٹا عقیدہ ہو نا تو چلا لیں, کوئی مسئلہ نہیں, چلائیں, ایکسپلینیشن میں چلانا چاہتے ہیں. ختم نبوت کی آیت مجھے یہ مجبور کر رہی ہے کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے, آگے یہ معاملہ چلنا کوئی نہیں. اللہ اور مخلوق کا ڈیوائن کوئی ریلیشن نہیں ہے اس کے بعد, دیٹس آل. اور یہ امام مہدی کا جو کنسپٹ ہے کیا, اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ اگر آخری کو منسوخ من اللہ مانتے ہیں, نہیں ہم نہیں مانتے. کیوں مانے منسوخ؟ یہ مطلب سرکار کب باندھ دے. پھر میں ان سے بات کروں گا, قرآن میں تو نہیں امام مہدی کا ذکر, روایتوں کی بنیاد پہ نا. تو جو شخصیت روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے اس کو روایتوں والا ہی درجہ دینا. ہاں, ان سے بھی بڑی شخصیت ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم ہے نا. تو ان کے آنے کی خبر قرآن میں بھی موجود ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر ان کی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا. ٹھیک ہے, یہ موجود ہے. تو ہم اس عقیدے پہ بھی ایون کوئی اختلاف کرتا ہے نا, تو یہ عقیدہ بھی ہم نے روایتوں سے جوڑ کے بنایا ہے, ایبسولوٹلی نہیں بنایا ہوا. لیکن
اس عقیدے کے اوپر چونکہ اجماع امت چل رہا ہے اور ساتھ یہ بھی چل رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم امتی کی حیثیت سے آئیں گے، تو منصوص من اللہ تو ہم عیسیٰ ابن مریم کو بھی اس حوالے سے نہیں مان رہے کہ انہوں نے کوئی نئی شریعت آگے بتانی ہے. ٹھیک ہے، یہ بتاتے ہیں کہ یہ دین کی وہ تشریحات کریں گے جو قرآن کے بالکل اپوزٹ ہے. تو یہ تشریحات ائمہ اہل بیت نے نہیں کی ہوئی ہے. مجھے بتائیں ناج البلاغہ سے کیوں بھاگ رہے ہیں شیعہ؟ میں نے ناج البلاغہ سے عقیدہ امامت، ماتم، توحید، امام حسن کو 31 نمبر مکتوب لکھ رہے ہیں مولا علی کہ تو اس کی اولاد ہے جس نے فنا ہو جانا ہے، اس اللہ سے مانگ جسے موت نہیں ہے، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے دربار کا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، اور اس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ بھی ایسا نہیں بنایا کہ جس کا ہمیں پابند کیا ہو. اب مجھے بتائیں اگر مولا حسن کو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز نہیں بیچ میں ڈالنی، تو سب سے پہلے یا علی مدد کا نعرہ تو لگانا چاہیے تھا مولا حسن کو. اب یہ ناج البلاغہ میں 31 نمبر مکتوب میں نے تو نہیں گن پوائنٹ پہ داخل کروایا، یہ پہلے سے موجود تھا نا. اب جب یہ ساری باتیں آ رہے ہیں تو اب میں یہ باتیں بھی سن رہا ہوں جی ناج البلاغہ تو ثابت ہی نہیں مولا علی سے. بڑا اچھا ہو گیا میں نے سنی شیعہ کا اجماع کروا دیا. سنی تو پہلے ہی کہتے تھے یہ فراڈ ہے کتاب، شیعہ بھی کہہ رہے فراڈ، میں کہنا تھی دو ہی فراڈ ہو. ہاں اسی ملنے آنے ہیں مولا علی علی بھائی یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ قرآن کی؟ قرآن میں ہی آئے گا. نہیں قرآن کی باطل تعویل کے جو ہمارے ہاں جو پائی جاتی شیطان سے آیا. بڑا استاد جی سرکار یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 52 ہے کہ ہم نے جب بھی انبیاء کے اوپر وحی کی نا شیطان اس میں کوئی نہ کوئی مکسنگ کر دیتا تھا بعد میں، پھر اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرتا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہے نا، تو سارا شرک عرب میں کیوں تھا؟ وہ اولاد تھے بنو اسماعیل، شیطان نے لایا نا. اور کیا اس میں کیا مطلب؟ علی بھائی ایک فائنل بات آپ سے کلیئر کرا لوں، مزید اس میں ایڈیشن ہو جائے نا، کہ جو قرآن مجید میں امامت کا ذکر تو ہے، بارہا ذکر ہے، نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ کو امامت تو سرکار تو ساتھ اس میں تھا کہ جو ظالم ہے ان کو عہد نہیں پہنچے گا. تو بالکل ٹھیک ہے، وہ امامت یہ امامت ہے کہ آپ نے، وہ تو امام مسجد بھی امام ہے. امامت سے مراد یہ ہے کہ وقت کا پیغمبر امام ہوتا ہے، اس کے بعد پیغمبر کے بہاف کے اوپر لوگ دین سکھاتے ہیں. لیکن ختم نبوت کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ کوئی منصوص من اللہ نہیں ہوگا. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی الاسلام کے بعد آپ چونکہ نبی نہیں آنا، کیوں؟ دین مکمل ہو گیا. جب دین مکمل ہو گیا تو کسی امام کا منصوص من اللہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ اگر کوئی دین میں ادھوری چیز رہ گئی ہو نا تو پھر منصوص من اللہ ہو. پھر اگلی بات میں ابھی آپ کا فیل کر دیتا ہوں. مجھے بتائیں امام باقر علیہ السلام نے ہوائی جہاز میں جو نماز پڑھنے کا طریقہ لکھا ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس دور کا امام ہے نا، یہ کہتے ہیں نا امام حنیفہ اس دور کے امام ہے، ریٹائر ہی نہیں ہوئے ابھی تک، نہیں نہ ہوئے ابھی تک ریٹائر، انفی دنیا میں موجود ہے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کدھر فتویٰ دیا ہوا ہے کہ چاند پہ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ کیسے کھڑے ہوں گے؟ میں بتاتا ہوں. یہ میں نے جو بات کی تھی نا اس کو مذاق میں نہ ڈالے کہ ہم امام ہیں. ہم امام اس دور کے ہیں، اس دور میں ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ دین پہ کیسے چلنا ہے. امام حنیفہ کے دور میں وہ بتائیں گے. میرے مرنے کے بعد جو اگلے دور کے پرابلم آئیں گے وہ اس دور کے لوگ بتائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، جو لوگوں کو بتائیں گے کہ دین کی انٹرپریٹیشن یہ ہے. تو میں نے مسئلے حل کیے نا اس دور کے. ویڈیو کیمرے کا مسئلہ یہ تو نہ امام باقر نے لکھا، نہ امام جعفر نے لکھا، نہ امام حنیفہ نے. تو مجھے بتائیں وہ امام کہ جن کی اولادوں میں بھی لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے مسائل کا حل ہمیں کہاں سے دیا ہوگا؟ آج گورا ایک آ جائے اور آپ کے جی امام منصوص من اللہ ہے تو وہ آگے آپ سے پوچھے کہ اچھا جی مجھے پھر امام سے ذرا پوچھ کے بتائیں اسپیکر میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں، تو آپ کہیں گے وہ ایران میں ایک فتویٰ کمیٹی بنی ہوئی ہے علماء کی. تو سرکار یہ ہے، یہ امام ہے جو امام خمینی نے بنایا ہے. حالانکہ امام زمانہ کو وہ مانتے ہیں لیکن انہوں نے امام زمانہ کے ساتھ کوئی انٹریکشن کے لیے کمیٹی نہیں بنائی. وہ ایران کی فتویٰ کمیٹی فتویٰ دیتی ہے، سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی فتویٰ دیتی ہے. تو ان انٹینشنلی انہوں نے خود مان لیا ہوا ہے. امام زمانہ سے کیوں نہیں پوچھ کے بتاتے؟ یعنی اس دور کے مسائل ہیں، امام زمانہ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ خود شیعہ کے اندر کتنے فرقے بن گئے. اگر امام دنیا میں کوئی موجود ہے، یہ اگلا چھکا، تو فرقہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ پھر ایک امام کے اوپر دنیا اکٹھی ہوگی. اگر دنیا میں اس وقت موجود ہے نا امام، وہ سامنے آئے گا، وہ لیڈ کرے گا. اور اگر وہ لیڈ نہیں کر رہا تو اتنے فرقے، اللہ معافی دے، ان ساروں کا وبال پھر اس شخص کے اوپر پڑے گا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں. کیونکہ انبیاء جب دنیا میں ہوتے ہیں تو ایک ہوتا ہے نا. نبی اسلام کی موجودگی میں کسی نے بغاوت کی ہے؟ حتیٰ کہ تلواریں نکل آئی تھی جب نبی اسلام کی بیوی کے اوپر تہمت لگی اور انصار اور مہاجر کی. آپ نے صرف ممبر پہ چڑھ کے کہا جاہلیت کی رسومات، ساروں تلواریں واپس کر لیں. لیکن مولا علی کے دور میں تو تلواریں واپس نہیں گئی ہیں. جو اوریجنل امام تھا وہ بھی امت کو ایک جگہ نہیں جمع کر سکا.
दो टुकड़े होगी उम्मत। ये नबी का ही टाइटल है। और अली भाई इसमें फाइनल क्लैरिटी ये दे दें, ये जो कुरान से दावा करते हैं जो रवाफिज हजरात बिलखसूस कि जी यार कुरान से जो सूफी दावा कर रहे हैं या राफजी कर रहे हैं या सुन्नी कर रहे हैं, शिया कर रहे हैं, वो अगर कुरान आप खुद खोल के पढ़ लें आपको पता चलेगा। एक दवा अली भाई ये करते हैं ना, वो कहते हैं जी कि आप हम पे तो चढ़ चढ़ कर आते हो ना, लेकिन आप ये बताओ कि जो आपका मौकिफ है कि शूरा होती है या लोगों के इख्तियार है या जमहूरियत का सिस्टम है, कुरान में किसी जगह बता दो कि अल्लाह ने कोई नबी नौजुबिल ऐसे बनाया है या किसी नबी ने जैसे हजरत दाऊद ने जालूत अलैहि सलाम को बनाया है। सवाल ही पैदा नहीं होता। कहते हैं कुरान में ऐसा मौकिफ ही कोई नहीं है, हमेशा हर बंदा मौकिफ इसलिए नहीं होगा कि रसूलुल्लाह से पहले खातमुन नबीयीन कोई नहीं ना आया। ये आपको पहले भी मैंने समझाया। रसूलुल्लाह से पहले आखिरी नबी अगर कोई आया होता ना तो मैं कोई मिसाल देता। मैं आपको कहां से मिसाल दूं? रसूलुल्लाह की तो मिसाल है ही नहीं है। आप वो शख्सियत हैं जिनके बाद दरवाजा नबूवत खत्म हो गया। आप मुझसे कह रहे हैं कि जो नबी इस्लाम का स्टेटस है, इस तरह का स्टेटस अगले अंबिया में से दिखाएं कि दाऊद का खलीफा हुआ सुलेमान, तो रसूलुल्लाह खलीफा इसलिए नहीं होगा कि आप खातमुन नबीयीन है, दीन मुकम्मल कर लिया। सुलेमान तो इसलिए होने कि उस लेगेसी को आगे लेके चलेंगे और कोई प्रॉब्लम होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो नबी इस्लाम को तो अल्लाह ताला ने कुरान दे दिया ना, महफूज कर दिया और आप पे खत्म नबूवत कर दी। खत्म नबूवत वो टाइटल है जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। और ये जो मैं आपको कीदा बता रहा हूं ये बुखारी में लिखा हुआ है। अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा से किसी ने पूछा कि क्या आपने हुजूर के बेटे इब्राहिम को देखा है, जो अपना आपका बेटा था। हसन हुसैन तो बाद में मंजर आम पे आया ना। नबी इस्लाम की जो अपनी औलाद है हजरत इब्राहिम, जिनकी कब्र है बकी हरकत में, तो उन्होंने कहा कि हुजूर का इब्राहिम जो है वो बचपन में फौत हो गया था, शीर खारगी की उम्र में। अगर वो बड़ा होता तो पैगंबर बनता, लेकिन वो इसलिए फौत हो गया कि रसूलुल्लाह पे खत्म नबूवत हो चुकी है। अगर ये खत्म नबूवत ना हुई होती ना तो हजरत अली को तो छोड़ दें, पहले तो इब्राहिम बिन मोहम्मद ने बनना था रसूलुल्लाह का जानशीन। हजरत अली और मीर हमजा की बारी तो बाद में आनी थी। और अली भाई अगर इसको इस तरह से ना लिया जाए जैसे ये जो पेश करते हैं ना सही सनद रिवायात अहले सुन्नत की बकौल इनके, और अहले तशय्युअ का तो हमें पता नहीं है कि वो सही सनद है या नहीं, बल्कि पेश करते हैं कि गदीर खून पर ये दो आयात उतरी, इनका शान नज़ूल ये है। और अगर मनसूस मिन अल्लाह का कीदा ना माना जाए, जैसे बात ज़ियादिया वगैरह भी तो है ना, शियों में भी मुख्तलिफ गुना जो मनसूस मिन अल्लाह उस तरह नहीं मानते, तो फिर आपको इस पर एतराज़ है या आप उन सही सनद रिवायात को फिर भी रिजेक्ट मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। मैं तो कहता हूं इस उम्मत की भी खासियत है, बनी इसराइल की भी खासियत है कि अल्लाह ताला अपने इमाम उठाता है। ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूं जो इसका जो इन दो आयात का शान नज़ूल, क्योंकि लोग एक बात करते हैं ना, वो कहते हैं जी कि तकमील दीन हो गई है ना, तो वो शाह जी मैंने इतना बड़ा छक्का मार दिया है। तकमील दीन हुई तब है जब गदीर में शाह जी मैं आगे चला गया ना, मैं तो उससे भी आगे चला गया हूं कि आप जिन इमामों को मनसूस मिन अल्लाह मान रहे हैं, उससे मुझे रेलगाड़ी में नमाज, हवाई जहाज में नमाज, ब्लड डोनेशन, अज़ा की पैबंदकारी, ये सारे मसाइल बताएं। तो आप अगर ईमानदार होंगे तो आप कहेंगे तो ये तो उनको खुद नहीं पता, मैं उनसे कहां से बताऊं? जाहिर है उनके दौर में अल्लाह के बंदो 8 से 200-250 साल पहले जंगों में लोग खून निकलने से मर जाते थे, क्योंकि पता ही नहीं था कि ब्लड का ग्रुप भी होता है कोई। यार देखो जेडे बुजुर्ग दिल दा हाल जानते से ब्लड ग्रुप भी नहीं इन्होंने दरियाफ्त किए। ठीक है, मैं कहना अंग्रेजों ने तो छड़े ही कुछ नहीं, पूरी जिंदगी बाबे मक्के मदीने जाते रहे, आज हस्ते तेल किसी को थले नजर नहीं आया। तेल 1960 कटे आया अंग्रेजा ने, किथे करते रहे ना, दीन का काम हो सका और ना ये मामला जो इन्होंने हमारे साथ जोड़े हुए थे। हम सिंपल ये बात करते हैं कि हम आगे चलते हैं ना कि क्या दीन की खिदमत है। खिदमत तो यहां बैठा हूं मैं बता रहा हूं लोगों को दीन, आप जरा बताएं ना कौन सा बता रहा है जो आगे सामने दीन बता रहा है, किधर है? लेकिन आज के दौर के मसाइल बताए, आज के दौर के मसाइल फिर आपने मुझसे ही पूछने हैं, या सऊदीया की फतवा कमेटी से पूछना है, या ईरान की फतवा कमेटी से पूछनी है, तो मनसूस मिन अल्लाह मेरा हो गए। नहीं अगर इमाम मेहदी आ जाए फिर आपसे पूछेंगे हम। नहीं इमाम मेहदी से क्यों, आप जब वो आएंगे तो मुझसे क्यों पूछेंगे? मैं खुद उनके साथ हूंगा। फिर आप उनके साथ क्यों होंगे कि मनसूस नहीं है? तो मनसूस की वजह से नहीं, मुकाबले पे आ सकते हैं। क्यों मुकाबले पे आऊंगा? वो इसलिए कि मैं अहदीस की बुनियाद पे उन्हें समझता हूं कि वो राय रास्त पे होंगे। हां अगर आज इमाम महदी आके आपकी लैंग्वेज में बात करना, अगर आज इमाम महदी आके सियासत मुआविया जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो मैं इमाम महदी के साथ भी नहीं उनका अल्लाह से रब्ता होगा, ये नहीं होगा सरकार। अगर आज इमाम महदी दुनिया में आके सियासत मुआविया जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो मैं इमाम महदी के साथ भी नहीं होगा। मैं वीडियो में कह रहा हूं। नहीं आप इस पे आप इसका जवाब क्या देंगे कि वो ये नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। हाँ बस जो बकवासियात आप लोगों ने कीदे रखे हुए हैं ना, जो शिर्क आपके अंदर कूदा हुआ है आपके जीन्स में, वो सारी बकवासियात इमाम महदी नहीं करेंगे। जिस तरह इमाम महदी सियासत मुआविया जिंदाबाद नहीं कहेंगे ना,
मादी के अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी। कोई डिवाइन गाइडेंस होगी उनको या नहीं होगी? डिवाइन गाइडेंस को या बुक्स पढ़ेंगे, क्या करेंगे? जाहिर है यही होगा सारा। डिवाइन गाइडेंस नहीं होगी, डिवाइन गाइडेंस की जरूरत ही नहीं है। मुझे बताएं, इमाम मादी के साथ जो लोग अटैच होंगे वो एक ऐसी कम्युनिटी के लीडर होंगे ना जो उनको एक्सेप्ट कर लेगी जी। तो उस कम्युनिटी की इस्लाह किसने की हुई है? उन लोगों ने जो इमाम महदी से पहले आए हैं। बिल्कुल। हम लोग तो मिनी इमाम देसी भी है वहां एने जे, तो जदू बड़ा इमाम आएगा उन्हें मान लांगे। और अगर बड़े इमाम ने कहा सियासत मुआविया जिंदाबाद, तो हम नहीं मानेंगे। आप फौरन कह रहे हैं, देखिए मैं कोई और मिसाल देता है, समझ नहीं सी आनी। तो आप कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता। हम भी कहते हैं ये हो ही नहीं सकता कि इमाम महदी के याली मदद, ये हो ही नहीं सकता कि इमाम महदी के दुनिया के निजाम पंचतन पाक चला रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। इमाम महदी कुरान के खिलाफ कीदे रख ही नहीं सकता। जिस तरह आप इत्मीनान से कह रहे हैं वो सियासत मुआविया जिंदाबाद नहीं कह सकता, तो हम भी कहते हैं। तो जब बड़ा इमाम आ जाएगा, आप इमाम कह रहे हैं, मैंने तो अपनी वीडियो में दर्जनों दफा अनाउंसमेंट की है, आज भी दुनिया में कोई बंदा है ना जो मेरी तरह कुरान और हदीस बयान कर रहा है, वो आ जाए, वो इधर बैठ जाए बनी बनाई मसरत के ऊपर, मैं रिटायरमेंट लेके सामने बैठता हूं। लेकिन हर चीज कुरान और सुन्नत से बयान करनी, किसी फिरके का लिहाज नहीं करना। मैं तो अपनी जिंदगी में किसी को इमाम मानने के लिए तैयार हूं, बंदा ले आओ। जज़ाक। शाहजी शाह जी, मैं तो दसा सारी गल्लां दे जवाब मैं तुहाडे नाल पहले रिकॉर्ड कराए ने। एडी आखिरी मुहर्रम विच मीटिंग हुई सी ना, ये सारा कुछ मैं रिकॉर्ड कराया। तुसी भुल जांदे हो, 4 दिन तुसी बैठदे हो राफजियां नाल ना नासबियां नाल, सब कुछ भुल जांदे हो। अच्छा हाजरी लवाई है यार, अल्लाह दे बंदे हो, कोई कुरान पढ़ के तो गुलाम अहमद कादियानी नूं साबित करे, मेरा क्या लेना देना? मनु तुसी ये दसोगे कुरान इंज लिखे है? ओए इरफान साहब, कुरान यूफून भी लिखे है, ये तो साबित करना पैंदा यूफून डायरेक्ट लिखे है। ओए छड़ दो, ਤੁਹਾਡਾ इलाज यही है जो मैं दस्या, डायरेक्ट यूफून लिखे है कुरान विच, तो तुसी क्या कहोगे यार है वो चीज नहीं है। ठीक है, वो इमाम जो है ना वो ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को उठाता है। जो ये इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम क्या है? इमाम ही है ना। इमाम से मुराद कोई ये नहीं है, खत्म नबूवत ने ये चीजें बैन कर दी हैं। ये अगर आप दरवाजा खोलेंगे तो फिर गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल तो ठीक कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ईसा इब्ने मरियम को तुमने जो है वहां से फिर उधार ले लिया है, तो मैं ऐसे बैठा मेरी खिदमत क्यों नहीं हासिल करते? हाँ नहीं, मैंने पहले भी दिया हुआ है, काफी दफा दिया शाह जी।